السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر آفیت کے ساتھ ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ اپنی بات 2 روز سے نہیں ہو پائی کیونکہ میں مدرسہ کے تعلق سے دوڑ بھاگ کر رہا تھا، اور پرسوں دوڑ بھاگ کیا، کل میں تھوڑا آرام کیا، اور پھر لوگوں کے طرح طرح کے سوالات آ جاتے ہیں تو پھر اس کے جواب بھی تیار کرنا رہتا ہے، اور بہت سارے کام ہیں ذہنی، اور یہ بھی ذہنی ہی کام ہے۔ اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہم لوگ کلاس جوائن کیے ہیں، فیس ادا کرتے ہیں، لیکن سر کی توجہ کہیں اور مبذول ہو گئی ہے، جبکہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ جو کچھ بھی سوچتے ہیں کرتے ہیں امت کے لیول پہ کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم ایک تجربہ کیے تھے کہ پہلے دینی علم حاصل کیے، پھر قرآن مجید کو تراویح میں دور ترجمہ قرآن کی ڈیرنگ کیے، پھر پوری سیرت النبی کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کیے، تو اس سب میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیا۔ پھر ایک بالکل ہی نئے فیلڈ میں قدم رکھ دیے، کرنٹ افیئر، وہ بھی ورلڈ کرنٹ افیئر، اور 2-3 سال جم کے محنت کیے الحمدللہ۔ جہاں پہ ہم لوگ ہیں وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ایک نئی فیلڈ میں ہم لوگ تھوڑا سا توا آزما کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، ناکام بھی ہوں گے تب بھی بہت کامیابی مل جائے گی، اور یہ پورے ہندوستان کے لیے ایک فائدہ ہوگا، بالخصوص میرے گاؤں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ وہ یہ ہے کہ کریٹیویٹی کو ہم لوگ لانے کی کوشش کریں گے۔ تو دنیا کے سب سے قیمتی صلاحیت جو رہتی ہے نا، وہ سمجھے تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے، کریٹیویٹی۔ جیسے سونم وانچک وغیرہ کو آپ دیکھیں گے، خود عامر خان کی فلموں میں رہتے ہیں، نئی کریٹیویٹی رہتی ہے، تو وہ اس کا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہے کہ گاؤں میں کافی پوٹینشل ہے، کافی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں میرے گاؤں میں۔ اب یہ ہے کہ وہ ٹیلنٹ کا استعمال وہ کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، اب کچھ لوگ نگیٹو کرتے ہیں، کچھ لوگ پازیٹیو کرتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے، سب سے بڑا میرے لیے چیلنج یہی ہے کہ گاؤں کے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، سارے لوگوں کے ٹیلنٹ کو پازیٹیو دشا دے دیا جائے، اور ایک مرتبہ اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ پورے بہار کے لیے وہ کافی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تو میرے گاؤں میں کتنا پوٹینشل ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی یوز ہی نہیں ہوا ہے، اب بیج کتنا ہی اچھا ہو، اس کو اگر مٹی میں ڈالا ہی نہ جائے، اس میں پانی ڈالا ہی نہیں جائے، تو بیج کا تو قصور نہیں ہے، لیکن بیج تو اصلی ہے، بہترین ہے۔ تو ہمارے گاؤں میں بھی افراد ایک پر ایک ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں ذہنی لحاظ سے۔ ہم لوگ تو کچھ نہیں ہے گاؤں میں، آپ سمجھ لیجئے۔ گاؤں کی نجی محفل جب لگتی ہے تو ہم لوگوں کو بیوقوف شمار کیا جاتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی اپنی صلاحیت ہے، ہماری اپنی صلاحیت ہے۔ آپ کو اللہ نے 2 آنکھ دیا ہے تو اس سے دیکھیے، ہم کو 1 آنکھ دیا تو ہم 1 ہی آنکھ سے دیکھیں گے، لیکن آپ کے 2 آنکھ سے تو ہمارا کام نہیں چلنے والا ہے۔ لیکن میں پوٹینشل بتا رہا ہوں کہ میرے گاؤں میں پوٹینشل کتنا ہے۔ سب لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے تو لوگ پاؤں کھینچیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی، تو کوئی حوصلہ ہی نہیں کر پاتا۔ اور تیراکی کا وہ سمجھ جائیے کہ سوئمنگ پول کے باہر سے ہی ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں، اور کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے سمجھے کہ تالاب میں چھلانگ لگا دیں۔ تو وہ میں چھلانگ لگانے کا ایک اللہ پہ بھروسہ کر کے ارادہ کر لیا ہوں، بلکہ لگا چکا ہوں۔ گاؤں والوں نے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھرپور اس کا ساتھ نبھائیں گے۔ اب یہ بھی ہے کہ ایوری فیملی ہیز اے بلیک شپ، تو اکا دکا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میجورٹی الحمدللہ سلجھے ہوئے ابھی لوگ ہیں، اور ہم ان کے تعلیم کا بھی بندوبست کریں گے، مائنڈ کو بھی ڈائیورٹ کریں گے، اور سب لوگوں کے پوٹینشل صلاحیت کو بہترین قوم و ملت کے لیے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے کہ الحمدللہ بچوں کے لیے کلاسز کے لیے اوپر 3 روم بننے کا فیصلہ ہوا ہے، سب لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ تو اسی میں میں بیزی تھا کہ وہ بڑا بجٹ کا معاملہ تھا، اور میری بھی الگ الگ کنڈیشن رہتی ہے۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ ہی گاؤں کے مدرسہ کو اچھے سے بنائیں چلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے، تو خود ہی نکالیں، دوسرے گاؤں کا حق کیوں ماریں ہم جا کر کے۔ تو اسی کے لیے میں بمبئی وغیرہ بھی گیا تھا، گاؤں والوں سے بھی باتیں وغیرہ کیا، الحمدللہ انشاءاللہ آرام سے بن جائے گا۔ نیکسٹ ایئر پھر 2 سال کے بعد ہاسپٹل بنانے کا ارادہ ہے، اور پورے اطراف کے لیے انشاءاللہ ہاسپٹل رہے گا، ایمبولینس وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔
تو آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ اس سے فائدہ کیا ہے، وہ تو ہرپور میں بنے گا، بہار میں بنے گا. تو دیکھیے بمبئی بنگلور وغیرہ میں بنانا تو میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جو پروجیکٹ میں لے کے چلنا. ہمارے پاس جو دقت ہے کہ بہار میں علمی فضا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑے گی. بہار کے لوگوں میں علم بہت ہے، بہار کے فضا میں علم نہیں ہے، وہاں پر ایک الگ ہی فضا رہتی ہے. اس وجہ سے ڈبل میں پھر وہاں پہ میں موجود نہیں ہوں، میں یہاں سے بیٹھ کر کے جو ہے وہ رہنمائی کروں گا. اگرچہ الحمدللہ ہمیں ہینڈس اچھے مل گئے ہیں، تو انشاءاللہ ایک مرتبہ سیٹ اپ بن جائے گا. وہ لوگ بہت ہی جو ہے ایمانداری کے ساتھ جو ہے چلائیں گے، مجھ سے بڑھ کر کے ایمانداری سے چلائیں گے. تو مجھے زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بس عید کے 15-20 روز تک مجھے تھوڑا سا جم کے محنت کرنی ہوگی، پورا سیٹ اپ بن جائے گا اور انشاءاللہ وہ لوگ کریں گے. پھر بچوں میں جو ہے قابلیت صلاحیت کو نکھارنے کے لیے مجھے کریٹیویٹی کرنی پڑے گی. وہ انشاءاللہ جو بھی میں کریٹیویٹی کروں گا وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. ان شارٹ یہ سمجھیے کہ میں نہ موجودہ دور میں نہ مدرسے کے نظام سے خوش ہوں، نہ مکتب کے نظام سے خوش ہوں، نہ اسکول سے، نہ کالج سے، کسی چیز سے نہیں. سب بیکار. اب لوگوں کو مجبوری ہے تو بس ٹھیک ہے. یہاں پر تو مدارس وغیرہ میں یا اسکول وغیرہ میں صرف خادم جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. آپ کو سرونٹ کتنا اچھا بننا ہے، لیڈر تو بنایا ہی نہیں جاتا. آئی ایس بناتے ہیں، آئی پی ایس بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں تاکہ اچھے سے خدمت دے سکے. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم خادم نہیں، ہم لیڈر بنانا چاہتے ہیں. پہلا ہی سبق ہوگا علامہ اقبال کا دیا ہوا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. مسلمانوں میں آج کتنے پرابلم ہے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کتنے پرابلم ہے، لیکن کوئی ویژنری لیڈر ہی نہیں ہے. کوئی آگے بڑھ کر کے جو ہے لیڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کو بچپن میں کسی نے تیار ہی نہیں کیا، وہ صلاحیت سے بھرا ہی نہیں. ایک عمر نکل گئی اسٹیج فیئر ختم ہونے میں، ایک عمر ہو گئی اسٹیج ڈیئرنگ پیدا ہونے میں. وہ تو بچپن میں ہی نکل جانی چاہیے تھی. گاؤں کے لوگوں نے ایک آدمی کے علاوہ کسی نے ہم لوگوں پہ دھیان نہیں دیا. پورا سال گزر جاتا تھا، ایک چھوٹا پروگرام ہم لوگوں کے لیے کوئی نہیں کرتا تھا بچوں کے لیے. ہمارے یہاں بس ایک اعجاز بھائی تھے نام کے، وہ بیچارے کبھی کبھار کوئی پروگرام لاتے تھے، بقیہ کسی کو کوئی فکر نہیں. بچہ کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہے نہیں ہے، اسکول میں پروگرام ہے نہیں ہے، کچھ ہے نہیں ہے، کوئی نہیں. یعنی ہم لوگوں کے کلیکٹیو کوئی حقوق ہی نہیں تھے بچوں کے. بچے کو پڑھنے کے لیے معقول انتظام ہے نہیں ہے، اس کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ہے نہیں ہے. بس خود سیلفش نیچر، ہمارے بچے بس. یہ تو جانور بھی جو ہے وہ بھی اسی لیول پہ زندگی گزارتے ہیں. ہمارے بچے بس جانور یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد بچوں کو بھی لات مار دیتے ہیں، ہم لوگ تھوڑا بچوں کو اپنا کے رکھتے ہیں بس. تو یہ انشاءاللہ جو ہے یہ کریٹیویٹی والا معاملہ رہے گا، اور ہم آپ سے جو ہے ڈے بائی ڈے ہر پروگرام شیئر کریں گے. اور یقینی بات ہے کہ اس میں آپ کا بھی ثواب رہے گا، کیونکہ مجھے جو بھی حوصلہ ملتا ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے ملتا ہے. تو یہ 2 سال کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی ادارہ چلا رہے ہیں یا چلائیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے سیکھنے کو ملے گا. اور اگر آپ ادارہ چلاتے ہیں تو ہم آپ کے یہاں آئیں گے بھی اور آپ سے بھی سیکھیں گے. اور دنیا میں جہاں بھی کوئی اچھائی ہے اس کو ہم اپنے ادارے میں لانے کی کوشش کریں گے. ہمارا اس فیلڈ میں تجربہ نہیں ہے بچوں کے فیلڈ میں، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز جو ہے ناممکن بھی نہیں ہے، آدمی سیکھ جاتا ہے. اور ابھی جو مسئلہ ہے کہ میں تو سوچ کے پریشان ہوں. واقعی میں ایک آدمی نے جو ہے اس پہ توجہ دلائی کہ دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ آپ کو بہت باریکی نگاہ رکھنی پڑتی ہے. پہلے آپ سمجھ جائیے کہ طاقتور کون ہوتا تھا، دنیا میں طاقت کی ہی راج ہے. لیکن پہلے جو ہے دنیا میں طاقت جو ہوتی تھی وہ بازو کی طاقت. پہلوان یا جس کے 4 بیٹے ہیں 10 بیٹے ہیں، وہ جو ہے عزت دار خاندان ہوتا تھا، وہ طاقتور ہوتا تھا، اور اسی کی چلتی تھی. اور وہ جدھر چاہتا تھا قبیلے کو گھما دیتا تھا، گاؤں کو گھما دیتا تھا. تو یہ سمجھے کہ مسل کی طاقت. اس کے بعد سمجھ جائیے کہ ہتھیار کی طاقت، تلوار کس کے ہاتھ میں ہے، ڈھال کس کے ہاتھ میں ہے، گھوڑا کس کے پاس ہے، یہ ساری چیز کی طاقت کا جو ہے دوسرا دور آ گیا. اس کے بعد جو ہے مشین کی طاقت کا دور آ گیا.
مشین ایجاد ہو گئی، اب تلوار کتنے بھی ہیں، آپ کے جو ہے بیٹے کتنے بھی مضبوط ہیں، باڈی بلڈر ہیں، کچھ بھی ہیں، سامنے والے کے بندوق ہے تو لڑکی کے ہاتھ میں بھی بندوق دے دیجئے تو 10 نوجوانوں کو ایک ساتھ ختم کر سکتے۔ تب مشین کی طاقت، آپ کو کوئی چیز کھینچنا ہے 10 نوجوان مل کے نہیں کھینچ پائے گا، ٹریکٹر جو اکیلے کھینچ دے گا۔ تو سمجھے کہ پہلے مسل طاقت، پھر ہتھیار کی طاقت یعنی لوہے کی طاقت، اور اس کے بعد جو مشین کی طاقت کا آ گیا۔ اس کے بعد جب مشین کی بھی طاقت کا جو ہے دور ختم ہوا، اور پھر اب آ گیا کس کا؟ انفارمیشن کا دور۔ انفارمیشن جس کے پاس زیادہ ہوگا وہی زیادہ طاقتور ہوگا۔ انفارمیشن کے ذریعے سے پورے ملک کو جو ہے گرا دیا گیا، پوری حکومت کو کھاڑ پھینکا گیا۔ اب آپ سمجھ جائیے، میڈیا والے کیا انفارمیشن پھیلا دیتے ہیں، اور وہ انفارمیشن کے ذریعے سے جو ہے کسی ملک میں آگ لگا دیتے ہیں، کسی ملک میں جو ہے یہ کر دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، کرپٹ کو بچا لیتے ہیں، سیاہ کو سفید کر دیتے ہیں، سفید کو سیاہ کر دیتے ہیں، باپ سے بیٹے کو لڑوا دیتے ہیں۔ انفارمیشن کی اتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن پتا چلا کہ اب انفارمیشن کی بھی طاقت پچھلے سال ختم ہو گئی۔ اب آ گیا ہے اے آئی کا زمانہ۔ اے آئی میں جو آگے رہے گا وہی دنیا میں چھائے گا، نہیں رہے گا دنیا میں پیچھے ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوکیا والے جو ہے وہ ہندوستان میں آ کر کے موبائل کو اسی نے انٹروڈیوس کرایا، اور آج کوئی بچہ اس کا نام نہیں جانتا، جبکہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ کیوں؟ وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، وقت کے نفس پہ ہاتھ نہیں رکھ پایا، اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر پایا۔ تب آپ سمجھ جائیے کہ ہمارے پاس دیکھیے، میں کتنا بھی انفارمیشن رکھ لیا ہوں، دین کا، تفسیر کا، سیرت کا، حدیث کا، کرنٹ افیئر کا، سب کا۔ اب کوئی بھی جو گروپ میں مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ سر جو ہے اس کے بارے میں بتائیے، فٹاک سے ایک میسج آ جاتا ہے، ارے مولانا سے کیا پوچھنے کا، پوچھ لو نا چیٹ جی ٹی پی سے، فوراً مسئلہ پتہ چل جائے گا۔ مولانا کی نالج زیرو، انفارمیشن اب زیرو، کوئی ویلو ہی نہیں ہے اس کی۔ ہم لوگ جو ابھی چل رہے ہیں ٹکے ہوئے معاشرے میں، وہ صرف اور صرف جو ہے تھاٹ کے بیس پہ چل رہے ہیں، کریٹیوٹی کے بیس پہ چل رہے ہیں، سمپلسٹی کے بیس پہ چل رہے ہیں، آرگنائز وے میں کچھ دے رہے ہیں اس کی وجہ سے چل رہے ہیں، کانسیپچول دے رہے ہیں اس کی وجہ سے چل رہے ہیں، انفارمیشن کے بیس پہ نہیں چل رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے میڈیا والے جو ہیں آپ وہ ویور نہیں مل رہے ہیں ان کو، نہیں، انفارمیشن تو ہمارے جو ہے آپ جو ہے فنگر ٹپ پہ ہے وہ۔ تو اب اگر میں مدرسہ کھولوں اور اس میں اے آئی جو ہے بچوں کو نہ پڑھاؤں تو پھر ہمارے بچے جو ہے زمانے سے مقابلہ کر پائیں گے؟ تو یہ معاملہ ہے، تو سمجھ جائیے کہ ہم لوگوں کو رفتار زمانہ کے ساتھ، بلکہ زمانہ سے 2 سال آگے ہونا پڑے گا۔ تو یہ بہت مشکل ٹاسک ہے۔ دیکھیے انشاءاللہ جو ہے میں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگوں سے بھی تجربہ شیئر کروں گا، کچھ نہ کچھ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، گاؤں کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے ورلڈ کرنٹ افیئر آج جو ہے شروع کرتے ہیں، اور مختصر میں بتاتا ہوں کہ ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کا سمجھے کہ جو پروٹیسٹ تھا وہ سمجھے ناکام ہو گیا ہے، اور وہ سمجھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نتنیاہو کے چہرے سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، اور یہ سیکنڈ منصوبہ اس کا ناکام ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کی اداسی بتا رہی ہے کہ مطلوب چیز نہیں مل پایا۔ گرچہ وہ بھی ضدی ہے، وہ بھی چھوڑے گا نہیں، پلان 3 پہ جائے گا۔ جیسے پہلے پلان 1 کیا تھا اس کا کہ ہم لوگ جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کر کے ایران پہ حملہ کریں گے، اور پھر تھوڑی سی کمزوری جیسے آئے گی رجیم میں، گورنمنٹ میں، تو یہاں پہ پروٹیسٹ شروع کرا دیں گے۔ تو وہ سمجھے کہ پچھلے سال جون کے مہینے میں ایسا کیے، لیکن وہ ناکام ہو گئے، پروٹیسٹ نہیں ہو پایا، اور ایران تھوڑا سا بھاری پڑنے لگا اسرائیل کے مقابلے میں۔ تو اب جا کر کے وہ پلان بی پہ ریورس کر دیے کہ پہلے ہم لوگ پروٹیسٹ کرائیں گے، سیویل وار کرائیں گے، اور پھر جو ہے اس کو ریسکیو کے نام پر جو ہے ہم لوگ بیچ میں کود جائیں گے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ اس لیول پہ جا نہیں رہا ہے، اور دھیرے دھیرے اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گرچہ 500 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور اس کے پولیس وغیرہ بھی مرے ہیں، لیکن اب معاملہ بالکل کنٹرول میں تقریباً آ گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے، تو یہ نہیں کہ رجیم میں کمی نہیں ہے، رجیم میں جو سپورٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت کمی ہے، خاص طور سے معاشی لحاظ سے بہت زیادہ کمی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا ملک جو اسرائیل اور امریکہ کے حوالے کر دیں۔ اگر ہمارے پاس 2 آپشن ہے کہ بنجامن نتنیاہو یہاں پہ حکومت کرے یا علی خامنئی صاحب کریں،
تو ہم تو کہیں گے بھوکے رہ جائیں گے، لیکن عملی خامنہی صاحب ہی کریں. تو یہ جو ہے اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایران میں سب چیز ٹھیک ٹھاک چل رہا. ٹھیک ٹھاک کچھ نہیں چل رہا، بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، اور جو ہے اس کو سدھار کی ضرورت ہے. لیکن جب دشمن سے بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ سمجھدار لوگ ایک ہو جاتے ہیں، تو وہ معاملہ ایک ہو گئے ہیں. اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اب جو ہے گورنمنٹ کے فیور میں جو ہے احتجاج کرنے کے لیے نکل گئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نیتن یاہو کے چہرے پہ اداسی ہے. اب وہ بوکھلاہٹ میں آ کر کے حملہ ہی شروع کر دے تو ایک الگ بات ہے. لیکن ایران جو ہے نہ وہ وینزویلا ہے، نہ گرین لینڈ ہے، نہ وہ دوسرے ملک ہے، وہ آرام سے جو ہے جھیل سکتا ہے. عراق اور ایران وار جو ہے، ایران میں ابھی انقلاب آیا ہی تھا 1979 میں، اور صدام حسین نے جو 1-1.5 سال کے بعد حملہ کر دیا، پھر بھی 8 سال جو جھیل گیا ایران. تو ایران کے اندر جو ڈیفینسو صلاحیت، ریزسٹنس کی صلاحیت بہت مضبوط ہے، نیچرل لحاظ سے بھی، جغرافیکل لحاظ سے بھی، اور مینٹل لحاظ سے بھی. تو اس لحاظ سے ایران کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. یعنی اس کے مقابلے میں سعودی کچھ بھی نہیں ہے. آدھی طاقت بھی لگائے تو امریکہ تو جب چاہے وہاں پر رجیم کر دے، جب چاہے. یہ بات آپ سمجھ لیجیے. لیکن ایران کا جب چاہے ہو ہی نہیں سکتا، اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا. ہاں وہ لوگ خود ہی بہت بڑی غلطی کر دے تو الگ بات ہے. اور گرین لینڈ کا معاملہ جو ہے وہ سمجھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پورا جو ہے دھمکی پہ دھمکی دے رہا ہے، لیکن گرین لینڈ کو بھی ہڑپنا اتنا آسان نہیں ہے. اب آپ کہیں گے اس میں کیا اتنا قریب ملک ہے، اور صرف 57,000 لوگ ہیں، اور یہ ڈنمارک اس کا جو محافظ ہے وہ کتنا دور ہے، تو کیا مشکل ہو سکتا ہے. دیکھیے اس کے لحاظ سے تو بہت یہ تھے کہ گرین لینڈ کے بارے میں ایک فیکٹ یہ جان لیجئے کہ یہاں پہ گرینڈی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب برف ہے، گرین گھاس نام کی آپ کو چیز نہیں ہے. یہ آئس لینڈ میں آپ کو جو گرینڈی مل جائے گی، اور یہ گرین لینڈ میں گرینڈی نہیں ملے گی. ایک بات تو یہ فیکٹ. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جو ہے آپ کو جو دکھتا ہے جغرافی میں، تو یہ اتنا بڑا ہے نہیں، یہ چھوٹو سا ہے تھوڑا سا. یہ خام گئی انڈیا سے بہت چھوٹا ہے یہ. لیکن یہ سمجھے کہ ادھر جتنا اوپر جاتے جائیں گے نا وہ بڑا دکھاتا جائے گا. یہ کینیڈا بھی اتنا بڑا نہیں ہے. یہ جغرافی داں وغیرہ کی غلطی ہے جس کو جو اتنا بڑا دکھا دیتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں کس وجہ سے بول رہا ہوں کہ یہ وینزویلا کی طرح جو ہے اس کو ہڑپنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ لیگل بائنڈنگ بہت زیادہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہاں پر حملہ کرنے کی اجازت دے دے اور آرڈر دے دے اپنے آرمی کو، اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے انکار بھی کر سکتا ہے، بلکہ میسج دے دیا ہے کہ اگر آپ بولیں گے یہاں پہ جا کے حملہ کرنے کے لیے تو ہمارے طرف سے نہ ہوگا. تو پبلکلی آ کے آرڈر دیجئے اور پبلکلی ہم آ کر کے منع کریں تو یہ سمجھ جائیے کہ آپ کا انسلٹ ہو جائے گا اور خواہ مخواہ کا کیوس ہوگا. یہی بات ایران کے تعلق سے بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہاں کے جو ہے آرمی چیف وغیرہ نے اپنے بریفنگ دے دیا ہے کہ ایران کے پہ حملہ جو ہے ابھی مناسب وقت نہیں ہے، تو اور تیاری درکار ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ لیکن یہاں پر لیگل بائنڈنگ ہے. اس آرمی چیف جو ہے ہتھیار مطلب ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہاں کے جو ہے قاعدہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف وار ڈکلیئر کرنے کے لیے جو ہے وہاں کے کانگریس سے اجازت کی ضرورت ہوگی. اب کانگریس کے لوگ جو ہے جو وہاں کے پارلیمنٹ ہے وہ ابھی اس موڈ میں نہیں ہے. ہاں ڈیفینسو کے لیے آپ کہیں جا سکتے ہیں تو وہی ڈرگ کارٹل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وینزویلا پہ ہی لگا دیا. یہاں پر کیا لگائیں گے؟ تو اس لحاظ سے، اور یہ اپنا دو جو ہے اتحادی ملک کا جو ہے حصہ ہے، تو اس لحاظ سے اس پہ اور بھی لیگل بائنڈنگ ہے. تو بہت سارے لیگل بائنڈنگ کو پھلانگتے ہوئے، یعنی دھمکی سے کام چل جائے تب تو الگ بات ہے. لیکن وہ جو وینزویلا کے ذرا جا کر کے اٹھا کے لے کر کے آئے، جا کر کے فوج کو وہاں پہ قبضہ کر دیں گے، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ امریکہ کچھ بھی ہے تو قاعدہ قانون کا پابند ہے، اور یہ ہے کہ آج نہ کل اس کو قانون کے پھندے میں آنا ہی پڑے گا. تو بہت سوچ سمجھ کے یہ کرے گا. وینزویلا میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وینزویلا ہمارے انڈر رہے گا. آپ بتائیے، وہاں کے جو وائس پریزیڈنٹ تھی ڈیلسی، وہ کہہ رہے ارے میں تو لے چکی ہوں شپت. یہاں کے جو اپوزیشن لیڈر تھی ماریا مچاڈو، وہ کہہ رہے کہ ہم جو آپ کو اتنے دنوں سے فون کر رہے تھے اور نوبل پیس پرائز آپ کے نام ڈیڈیکیٹ کیے، تو ہم کو نہیں بنائیں گے پریزیڈنٹ، ہم جو اتنا مار کھائے سو. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے تعلق سے کہہ دیا ہے کہ ماریا مچاڈو جو ہے
اس کا اتنا سپورٹ ہی نہیں ہے وینزویلا میں، نہ اس کا اتنا رسپیکٹ ہے، تو وہ نہیں سنبھال پائے گی۔ اب بھائی جب مدورو کو اتنا ٹکر دے دی تو کیوں نہیں سنبھال پائے گی؟ تو پتہ چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سے غصہ ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا غصہ ہے؟ وہ تو بہت زیادہ لائک کرتی ہے، بلکہ وہ نوبل پیس پرائز اس بار ملا تھا تو وہ اس کے حوالے کر دی، ڈیڈیکیٹ کر دی، اور ابھی جا رہی ہے، جمعرات کو ملاقات بھی ہوگی، تھوڑا سا اس کو جو ہے منانے کی کوشش بھی کرے گی کہ ہمیں دے دیجئے وینزویلا میں حکومت کرنے کا جو ہے اختیار۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے ناراض ہے کہ جب تم کو اعلان کیا گیا کہ ماریا مچاڈو کو نوبل پیس پرائز دیا جا رہا ہے تو تم منع کیوں نہیں کیے؟ بولتے نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے رہتے ہوئے میں کیوں لوں گی، ایسا بولنا تھا۔ تو تم تو لے لیے، ایکسپٹ کر لیے، پھر ہمارے نام ڈیڈیکیٹ کیے، یہ مزہ نہیں آیا، انکار کرنا چاہیے تھا تم۔ تو یہ لیول پہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، آپ سمجھ جائیے ہو۔ پھر بھی دیکھیے وہ جا رہی ہے، جمعرات کو ملاقات ہوگی تو منا پاتی ہے یا نہیں منا پاتی ہے، وہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں سوچا آپ لوگوں شیئر کر دوں، اور میرا مائنڈ تو تھوڑا سا بھی مدرسے کی طرف لگا ہوا ہے، کریٹیویٹی کی طرف لگا ہوا ہے، نئے نئے خیالات میں اپنے ذہن میں لاتا ہوں اور دن بھر رات بھر سوچتا رہتا ہوں، اور یہ سمجھیے کہ ایکسپیریمنٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ جو ہے نئے نئے تجربات کروں گا، اور پورے گاؤں کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس میں کافی مشکلات ہیں، ایک کو منائیے تو دوسرا ناراض، دوسرا کو منائیے تو تیسرا ناراض، کسی سے خاندانی پرابلم، کسی سے جو ہے رشتہ داری پرابلم، کسی سے کچھ پرابلم۔ تو یہ ساری چیز جھمیلا ہوتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگ خصوصی دعا میں یاد رکھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے۔ جزاک اللہ۔